یہ اس لیے کہنا پڑا کہ ان ججوں کا نام لو کہ اگر جولائی 2009 میں سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہ کرتا کہ جنرل مشرف کے اقدام جو ہے وہ غیر آئینی ہے تو جنرل مشرف کے خلاف پھانسی کی حکم نہ ملتا، جس کو قاضی عیسیٰ نے بحال کر دیا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جزیر کو بھی جو ہے معاف کر دیتے ہیں، ورنہ برطانیہ کی طرح 200 سال کے بعد لوگوں کی قبروں سے انہوں نے ہڈیاں نکال کے لڑوائی۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ 14ویں صدر جو ہے وہ زرداری ہوئے، لیکن وہ یہ نام نہیں لیتے کہ یہ بیچ میں جو 4 جنرل گزرے ہیں یہ کہاں سے صدر ہوئے، ایوب خان کہاں سے صدر ہوا تھا، یحییٰ خان کہاں سے صدر ہوا تھا۔ ان قاتلوں کو جنہوں نے آئین توڑا، آئین منسوخ کیا، معطل کیا، ملک توڑا، ہم ان کا بھی نام لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہماری ایجوکیشن میں نہیں آ رہی اور ہم جاتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جنرل جو ہے بس ہو گیا۔ اب میں صرف اتنا کہوں گا کہ مبارکباد تو ٹھیک ہے، لیکن آپ پہ جو جتنا آپ کے خلاف اس وقت محاذ بنا ہوا ہے، جو اس اسٹیبلشمنٹ جو ہے تقسیم ہو کر جو ہے تباہی مچا رہی ہے، آپ کو کیسے چلنا ہے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر میں خود دیکھ رہا ہوں کہ پشاور بنے گا ڈھاکہ، یہ نعرہ جو ہے کہاں سے آیا ہے اور یہ کیوں چل رہا ہے؟ اور پھر وہاں پر ایک مخصوص گروپ کو 90% کو سیٹیں کیسے ملتی ہیں، اور وہاں کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ وزیر اعظم کا بھی بائیکاٹ کر رہا ہے، پارلیمنٹ کا بھی کر رہا ہے، صدر کا بھی کیا ہے، تو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاید یہ زیادہ دیر تک جو ہے سین نہ چل سکے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ بہت خطرناک ٹائپ کی جو ہے ملک کے اندر سازشیں ہو رہی ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ پلیز اپنے آپ کو آرگنائز کرو، اپنے اندر دیکھو کہ تمہارے اندر کتنی دشمنی ہے، لوگوں کو اتنا گمراہ کر دیا کہ ان کو اگر کہا جائے کہ یہ جو نعرہ ہے ڈھاکے کا یہ کہاں ہوا ہے، یہ تو بنگالی تھے، یا پشاور میں کیسا نعرہ آ گیا ہے، تو یہ میں جو ہے ساری باتیں کہوں گا کہ یہ ساری باتیں کل ایسا نہ ہو کہ یہ سچ ثابت ہو جائے۔ میرے بھٹے اعظم کے جیالوں اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے محترم عہدیداران اور جو ہمارے نون لیگ کے مہمان آئے ہیں، ان سب کو میری طرف سے ویلکم۔ وہ ہماری خوشیوں میں شامل ہوئے ہیں۔ زرداری صاحب صدر بنے ہیں، زرداری صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ زرداری صاحب کو میرے بھٹو اعظم کے جیالوں کی طرف سے مبارکباد، میرے عہدیدارانوں کی طرف سے مبارکباد، میرے آئے ہوئے مہمانوں کی طرف سے مبارکباد، اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں زرداری صاحب کو کہ آج ان کو صدر بنایا گیا اور آج ہم سب یہاں ان کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ زرداری صاحب وہ شخصیت ہیں، زرداری صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 14 سال جیل کاٹی۔ 14 سال جیل کاٹنے کے بعد اگر آج وہ صدر بنے ہیں تو وہ بھی ان کا صبر ہے۔ یہاں تو لوگ 4-5 مہینے بھی اگر جیل کاٹ لیں تو شور شرابہ مچاتے ہیں کہ ہائے ہائے ہمارا لیڈر جیل میں ہے۔ میرے بھائیوں، جب زرداری صاحب 14 سال جیل میں تھے تو ہم نے حساس اداروں پہ حملے نہیں کیے، ہم نے اپنے شہیدوں کی جو یادگاریں تھیں ان کو مسمار نہیں کیا، اور ہم وہ جیالے ہیں، ہم نے تب بھی صبر کیا اور ہم آج بھی صبر کر رہے ہیں۔ ہمارے صبر کی انتہا تو دیکھیں آپ کہ 44 ایئر کے بعد بھٹو صاحب کو انصاف ملا ہے۔ یہ ہے انصاف اور یہ ہے جیالوں کا صبر۔ اور آپ دیکھیں میرے بھائیوں، جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، جب بھٹو صاحب کی ملاقات بی بی سے کرائی گئی تو بھٹو صاحب نے بی بی کو کہا آپ جائیں، آپ جائیں، آپ جائیں ملک چھوڑ کے، آپ لوگوں پہ بہت ظلم ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے بہت ظلم سہے ہیں، آپ جائیں دوسرے ملک میں جائیں اور اپنی زندگی آرام سے گزاریں۔ مگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا نہیں بابا، جو مشن آپ نے ادھورا چھوڑا ہے اس کو میں پورا کروں گی۔ اور دیکھیں آج آپ دیکھ سکتے ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے، نصرت بھٹو صاحبہ نے بھٹو صاحب کی اس پارٹی کو آج یہاں تک پہنچایا، اور اب زرداری صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔